السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ چلیں آج کا ناول سٹارٹ کرتے ہیں، وحشت تیرے عشق کی۔ شہریار حور کو صبح ہاسٹل چھوڑ آیا تھا اور مراد بھی ہانیہ کی ضد کی وجہ سے اس کو صبح صبح ہاسٹل چھوڑ گیا تھا۔ ہانیہ اور حور نے آج یونی سے چھٹی کی تھی اور دوسری طرف شہریار آج دادا جان سے اپنے اور حور کے بارے میں بات کرنا چاہتا تھا، اس لیے وہ آج دادا جان سے بات کرنے حویلی آیا تھا۔ دادا جان اپنے تینوں بیٹوں کے ساتھ مردان خانے میں بیٹھے کچھ مسائل پر بات کرنے میں مصروف تھے۔ ساتھ ہی حور کے دادا جان ظفر صاحب بھی وہاں پر کام کے سلسلے میں موجود تھے۔ دادا جان شہریار کو دیکھ کر کافی خوش ہوئے تھے۔ شہریار دادا جان سے ملتا انہی کے ساتھ بیٹھ گیا۔ ظفر صاحب کو آج شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہو رہا تھا۔ دادا جان، مجھے آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے، شہریار بولا۔ تو دادا جان بولے، میرے شہزادے کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں۔ بولے، آپ کو کیا بات کرنی ہے؟ تو شہریار بولا، دادا جان، میں ایک لڑکی کو پسند کرتا ہوں اور اس سے نکاح بھی کر چکا ہوں۔ شہریار کی بات سن کر وہاں موجود ہر کوئی کافی حیران ہوا۔ شہریار کے بابا سردار راسم غصے سے کھڑے ہوئے اور بولے، شہریار، تمہیں پتہ ہے تم کیا بول رہے ہو؟ ہوش میں تو ہو؟ تمہاری شادی ہمارے خاندان میں ہوگی، خاندانی لڑکی کے ساتھ۔ تمہاری منگ لائبہ ہے، بابا جان کے حکم کے مطابق تمہاری شادی اسی سے ہوگی۔ پتہ نہیں کون ہے جس سے تم نے نکاح کیا، وہ جو کوئی بھی ہے، اس کے لیے ہمارے خاندان میں کوئی جگہ نہیں۔ سردار راسم غصے سے بول رہے تھے کہ شہریار بھی کھڑا ہوا، بابا جان، وہ کوئی اور نہیں، میری بیوی ہے۔ اگر میری بیوی کے لیے اس خاندان میں کوئی جگہ نہیں تو مجھے بھی اس خاندان میں رہنے کا کوئی شوق نہیں۔ شہریار کی بات سن کر دادا جان جو چپ بیٹھے تھے، انہوں نے اپنی خاموشی توڑی، کیونکہ وہ ایک دفعہ پہلے بھی اس طرح کے معاملے کو فیس کر چکے تھے۔ جو غلطی ان سے پہلے ہوئی وہ اس غلطی کو دہرانا نہیں چاہتے تھے۔ تو سردار راسم کو دادا جان نے چپ کر کے بیٹھنے کا حکم دیا اور شہریار کو بھی اپنے پاس بٹھایا اور بولے، شہریار میرے بچے، میری بات سنو۔ ہمیں نہیں معلوم آپ نے کس لڑکی سے نکاح کیا، وہ جو کوئی بھی ہو، ہمیں آپ کے نکاح کرنے پر کوئی اعتراض نہیں، مگر ہماری ایک شرط ہے کہ ہماری خاندانی بہو لائبہ ہی ہوگی اور آپ اس سے بہت جلد شادی کر لیں گے۔ اگر آپ کو میری شرط قبول ہے تو ہم اس لڑکی کو قبول کر لیں گے جس لڑکی سے آپ نے نکاح کیا، ورنہ آپ اس لڑکی کو چھوڑ دیں گے اگر آپ کو مجھ سے محبت ہے تو۔ دادا جان کی بات سن کر شہریار بولا، دادا جان، آپ جہاں کہیں گے میں شادی کرنے کو تیار ہوں، مگر میں حور کو کسی صورت خود سے جدا نہیں کروں گا۔ شہریار اور دادا جان کی بات سن کر وہاں موجود باقی سب تو خاموش تھے، مگر ظفر صاحب اپنے دل کو تھام کر رہ گئے تھے۔ انہیں وہ وعدہ یاد آیا جو انہوں نے حور کی والدہ سے کیا تھا۔ وہ حور کو کسی صورت اس خاندان کا حصہ نہیں بننے دینا چاہتے تھے، اور اوپر سے وہی سلوک جو حور کی ماں کے ساتھ ہوا وہ حور کے ساتھ تو ہو، وہ قطعاً برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ اسی لیے فوراً سے بولے، سردار صاحب معاف کیجیے گا، مگر شہریار صاحب نے جس لڑکی سے نکاح کیا وہ کوئی اور نہیں، میری پوتی ہے، اور آپ کے پوتے نے اس سے زبردستی نکاح کیا تھا۔ اس نے اپنی مرضی سے نکاح نہیں کیا اور وہ شہریار کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، اسی لیے بہتر یہی ہے کہ چھوٹے سردار میری پوتی کو چھوڑ دیں۔ میں نہیں چاہتا میری پوتی کے ساتھ وہی سلوک ہو جو برسوں پہلے اس گھر میں ایک خاتون کے ساتھ ہوا تھا۔ حور کے دادا جان ڈھکے چھپے الفاظ میں برسوں پرانی بات سب کو یاد کروا گئے تھے، جسے سن کر وہاں موجود ہر کوئی نظریں جھکا گیا۔ اس دوران کسی کے ذہن میں یہ سوال نہیں آیا کہ ظفر صاحب کی تو کوئی اولاد تھی ہی نہیں، ان کی پوتی کہاں سے آئی؟ اور احمد صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ آخر وہ کیسے بھول سکتے تھے سب کچھ؟ عرصہ پہلے اسی طرح شہریار کی جگہ احمد صاحب تھے جو اپنی محبت کے لیے لڑ رہے تھے۔ سب سے شہریار حور کی دادا جان کی بات سن کر غصے میں بولے، میں نے آپ کو اس دن بھی کہا تھا، میں حور کو کسی قیمت خود سے جدا نہیں کروں گا۔ طلاق کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، مرتے دم تک حور کا نام میرے نام کے ساتھ رہے گا، مجھے زبردستی کرنے پر مجبور نہ کریں۔ شہریار یہ کہتا وہاں سے چلا گیا، جبکہ شہریار کے نکاح کی خبر پوری حویلی میں پھیل چکی تھی اور فیروزہ بیگم کے کانوں میں بھی یہ بات پڑ چکی تھی۔ وہ غصے سے فوراً دادا جان کے پاس آئیں۔ بابا جان، یہ میں کیا سن رہی ہوں؟ شہریار نے میری بیٹی کے ہوتے ہوئے کس دوسری لڑکی سے نکاح کر لیا۔ بابا جان، یہ میں برداشت نہیں کروں گی۔ میری بیٹی شہریار کے نام پر بیٹھی ہوئی ہے، لوگ میری بیٹی پر 100 طرح کے سوال اٹھائیں گے، میری بیٹی کو ہی برا بھلا کہیں گے۔ آپ شہریار سے بات کریں، اسے اس لڑکی کو چھوڑنے کا کہیں،
اور جلد از جلد لائبہ کی شادی شہریار سے کروائیں۔ فیروزہ بیگم غصے سے چیختے ہوئے بول رہی تھی تو دادی جان بولیں، فیروزہ خاموش ہو جاؤ، تمہارے بابا جان اس مسئلے کا کوئی حل نکال لیں گے۔ تم کس لہجے میں بات کر رہی ہو اپنے دادا جان سے؟ تو پھر فیروزہ بیگم خاموش ہو گئیں۔ دادا جان بولے، ہم شہریار سے بات کر چکے ہیں، شہریار اور لائبہ کی شادی بہت جلد ہوگی، مگر وہ اپنی منکوحہ کو کسی صورت طلاق نہیں دے گا۔ دادا جان کی بات سن کر فیروزہ بیگم اپنے غصے پر بہت مشکل سے قابو پاتی ہیں۔ کچھ سوچتے ہوئے بولی، ٹھیک ہے بابا جان، مجھے امید ہے آپ میری بیٹی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہونے دیں گے۔ وہ یہ کہتے وہاں سے چلی گئی۔ عریش بھی ارسل کے سینے سے لگے بیٹھی بولی، شہریار بھائی نے اچھا نہیں کیا، ان کی لائبہ سے منگنی ہوئی تھی اور انہوں نے باہر نکاح کر لیا۔ تو ارسل بولا، میرجان، شہریار بھائی اس لڑکی سے محبت کرتے تھے، اس لیے انہوں نے نکاح کر لیا، لائبہ سے منگنی ان کی زبردستی کی گئی۔ اور کیا آپ یہ چاہتی ہیں کہ آپ کے بھائی ساری زندگی ایک ایسی عورت کے ساتھ گزار دیں جو ان کی من پسند نہیں تھی؟ عریش خاموش ہو گئی۔ مگر لائبہ کے ساتھ تو ناانصافی ہو گئی نا؟ نہیں میری جان، لائبہ کافی تیز قسم کی عورت ہے، جبکہ حور کافی معصوم سی ہے۔ میں تو یہ سوچ رہا ہوں وہ بیچاری لائبہ کا مقابلہ کیسے کرے گی؟ عریش ارسل کو حور کی طرف داری کرتا دیکھ گھورتے ہوئے دیکھنے لگی۔ تو ارسل بولا، حور میری بہنوں کی طرح ہیں، اگر وہ میری کوئی آج بہن ہوتی تو مجھے یقین ہے کہ وہ حور کی طرح ہوتی۔ ارسل کا حور کو بہن کہنا عریش کے دل کو سکون پہنچا گیا، ورنہ وہ کچھ غلط سوچ بیٹھی تھی۔ ارسل عریش کی سوچ کو پڑھ چکا تھا، اس لیے بولا، میری جان، میرے لیے آپ ہی کافی ہیں۔ یہ کہتا عریش کے ہونٹوں پر جھکا اور بھرپور جسارت کر کے پیچھے ہوا، مگر دل نہ بھرا تو پھر سے عریش کے ہونٹوں پر جھکا اور اپنی تشنگی مٹانے لگا۔ اور آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز آپ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اینڈ اللہ حافظ۔